السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور میرے پیارے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام حضرات کے لیے آج ایک چھوٹی سی چیز لے کر آیا ہوں اعتکاف کے تعلق سے۔ الحمدللہ آج سے اعتکاف شروع ہو چکا ہے، آج عصر کے بعد سے لے کر اعتکاف شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی قیمتی بات لے کر آیا ہوں، چھوٹی سی ہے لیکن انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ، غور سے سنیے گا۔ بھائی ان نوجوان بچے جو ساتھی ہیں، روڈوں پہ پھرتے ہیں، رات میں موج مستی کرتے ہیں، دن میں دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، میرے بھائی اللہ کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے اندر میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا کر لیں۔ یاد رکھیں کیا پتہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے میرے بھائی فکریں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کے تعلق سے آج کل کے ویڈیو کے اندر میں نے اعتکاف کے تعلق سے کچھ بتایا تھا، انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات آج بھی بتلاؤں گا اعتکاف کے تعلق سے، بہت قیمتی ہے، غور سے سنیے گا حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے لفظی معنی ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں دنیاوی کاروبار اور اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جس طرح اعتکاف میرے بھائی جیسے ہم مسجدوں میں اندر جاتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ حضرات، مسجدوں میں چھوٹے سے حصے میں 3 کونی کا 4 کونی کا پردے لگا دیے جاتے ہیں، وہ اعتکاف کے لیے جو لوگ اعتکاف کو رکتے ہیں ان کے لیے وہ بنا دیا جاتا ہے، مخصوص کر دی جاتی ہے۔ تو گھروں میں بھی ماں بہنوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، لیڈیز کے لیے بھی انتظام ہو جانا چاہیے۔ جو لیڈیز جو گھر میں جو بچیاں ہیں، جوان بچیاں، وہ ہمت کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی فکریں کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ سنت موقدہ ہے میرے بھائی۔ فضائل اعتکاف، قرآن و احادیث میں اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کبھی وہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تو ماہ شوال میں اسے پورا فرماتے تھے۔ اب جیسے رمضان المبارک میں اعتکاف بہت ضروری ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کوئی سی ضروریات پیش آ جائے، کوئی تقاضا آ جائے تو چھوٹ جاتا تھا تو اعتکاف، تو آپ ماہ جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف مکمل فرماتے۔ جو رمضان المبارک کے بعد شوال آتا ہے، رمضان پھر شوال آتا ہے، اس میں آپ پورا فرماتے تھے۔ اب سنیں کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے آخر میں 10 روز یا 7 روز یا 3 روز اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم رمضان میں چھوٹ جائے اعتکاف تو شوال میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اب 10 روز بیٹھیں، 7 روز یا آپ 3 روز اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اس کا ثواب شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 راتوں سے سب سے افضل رات ہے، انشاءاللہ ابھی آنے والی ہے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آگے آپ حضرات کو، جو ابھی آنے والی ہے، جو بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت، بہت ہی اعلیٰ رات ہے وہ میرے بھائی۔ بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، دینے کے لیے راضی ہوں، اگر نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ جو مانگنا ہے میرے بھائی اللہ سے مانگ لو، میرے مغفرتیں کروا لے میرے بھائی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے، جب آپ سے ممبر پر جب اپنا قدم مبارک رکھے، آ کر فرمانے لگے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لی، اپنی مغفرت نہ کروا لی اللہ سے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ جی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. اگر کسی وجہ سے کوئی ضروریات پیش آتی تو اس میں رمضان میں اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو شوال میں اعتکاف بیٹھ جاتے. کبھی 10 دن 7 دن یا 3 دن بیٹھنے کا ثواب اس کا بتا دیا گیا. شب قدر کی رات اتنی بڑی اتنی مبارک رات ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اس رات میں آپ جو عبادت کرتے ہیں، جو عبادت کا جو ثواب ملتا ہے اس رات میں، وہ عبادت کا ثواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. میرے بھائی اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، حقیقت ہوتے ہیں میرے بھائی. چند بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول رمضان میں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں ہی اعتکاف کیا تھا. آخری رمضان میں اعتکاف کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آتا تو رمضان کے شروع میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، بتایا جا رہا. تو اب سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیں گے. اللہ اکبر. اور ہر خندق کا فاصلہ 500 سال ہوگا. اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے اس میں. پھر سے ایک میں اپنا پڑھ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، بہت ہی مبارک بات ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے اور دوزخ جو جہنم کی آگ ہوتی ہے، دوزخ ہوتا ہے، اس جو بندہ ہوتا ہے، جو جس بندے نے اعتکاف میں بیٹھا ہو، اس کے اور جو جہنم کی جو آگ ہے، جو دوزخ ہے، ان دونوں کے درمیان کتنا بتایا؟ 3 خندق کا فاصلہ ہوگا. اور ہر خندق کا فاصلہ، ایک خندق کا فاصلہ 500 سال بتایا جائے، 500 سال ہوگا. 500 یعنی 3 خندق بتا دیا گا کتنا؟ 1500 سال. اب سوچے میرے بھائی، اللہ کیسے بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ کی شان کیا قدرت والی ہے میرے بھائی. بہت بہترین اجر ملے گا میرے بھائی. اعتکاف میں بیٹھیں، جن کو پتہ نہیں تھا ہوگا وہ آج سے بیٹھ جائیں، ابھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، ابھی کل سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اگر 10 دن بیٹھیں تو بہتر رہتا، کیونکہ سنت موقدہ بھی تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت موقدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے 10 دن بیٹھا کرتے تھے. چلیں، جس کو نہیں پتہ ہے وہ آج کل میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کوئی زور زبردستی، ہمارا جو ایمان ہے، اسلام ہے، ہمارا اسلام یہ فرماتا ہے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہ کی جائے. جو انسان کرے اسے اس کے دل سے کرنے دو، اس سے جو چیز صحیح لگے وہ کرے، کسی کے زور زبردستی میں نہ آئے. کوئی چیز میں زور زبردستی زیادتی ہرگز نہ کریں میرے بھائی. فکریں خود بخود پیدا کریں، احساس لائیں ہمارے اندر کہ میں ایمان والا ہوں، مجھے تو ذرا تو چاہیے کہ میرے بھائی اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ کو راضی کروا لوں. کیا پتہ آئندہ سال رمضان ملے یا نہ ملے. وہ بھائی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکریں بنائیں میرے بھائی. یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کی زندگی بغیر ایمان کے جانوروں سے بھی بدتر بتائی گئی. نام تو بہت پیارے رکھ لیتے ہیں میرے بھائی لوگ، لیکن کام ہم اس نام کی طرح نہیں کرتے. تو میرے بھائی فکریں پیدا کریں، اللہ کو راضی کر لیں. یاد رکھیں، دنیا میں جب تک ہو اللہ کو راضی کر لو. ایک مرتبہ موت آ جائے گی، ہم نے اگر اللہ کو راضی نہیں کیا، یاد رکھیں میرے بھائی اللہ کا جو عذاب ہے بہت خطرناک ہے. اللہ کی جو پکڑ ہونے والی ہے بہت، اللہ جو پکڑیں گے ہمیں، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے میرے بھائی. اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم دنیا کی نظروں سے بچ جائیں گے، دنیا کے کیمروں سے بچ جائیں گے ہم. یاد رکھیں اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کی جو نظر ہے، اللہ جو دیکھتے ہیں میرے بھائی، کوئی نہیں بچ سکتا میرے بھائی. یقیناً موت تو آئے گی، مرنا تو ہے آپ کو، اللہ کے پاس جانا ہے میرے بھائی، حساب کتاب دینا ہے. اس لیے فرماتے ہیں عقل مندانہ وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا. تیاری کر لیں میرے بھائی، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، روزوں کا اہتمام اور تراویحوں کا اہتمام کرنے
اور پورے تہ دل کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر اور اللہ آپ کو خوب راضی کرنے کی اور خوب آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔